سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل تقریب بزرگان محترم اور تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں نوجوانوں اور عزیز طلباء تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی ایمان کے عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں بے پناہ تعریف اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایک مبارک نسبت پر مبارک موقع کے اوپر مبارک گھر میں جمع فرمایا مبارک نسبت اس معنی کر ہے کہ یہ نسبت اس مجلس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس عنوان سے کچھ کہنے اور سننے کے تعلق سے سب یہاں جمع ہوئے اور اللہ کے گھر میں جمع ہوئے اور پھر اس پر مستضا دیے کہ اس ادارے کے 8 بچے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کیا آج ان کی دستار فضیلت ان کے سروں پر رکھی جانی ہے اتنی ساری فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برکات سے فیوز سے مالا مال کرتے ہیں اور ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے اور احقاق حق اور اطلاع باطل کے لیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہوئے تو آج جو کچھ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کہہ رہا ہے کوشش کروں گا آپ کے موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے کہوں لیکن سب سے پہلے اپنی نیت کو استحضار کرتے ہوئے خالصۃ لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھنا اور صرف اس نیت سے کہ اگر اس کہنے والے کی زبان سے آپ سے زیادہ محتاج ہیں عمل کا اگر اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو کہ جو قرآن و سنت جس کی بنیاد قرآن و سنت ہو اگر وہ بات کہی جائے اور ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر ایک ذہن میں داعیہ لے کر کے یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لائیں اس لیے کہ اگر صرف کہنا کہنے کے حد تک ہو سننا سننے کے حد تک ہو اور کہنا سننا ہی ہوتا رہے اس کے آگے کا جو اصل مقصد ہے عمل اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آیا تو ہم سب خسارے کہنے والا سننے والے سے زیادہ خسارے کہنے والا کہ بظاہر اور بسا اوقات جو بھی میں بھی ہوتے ہیں کہنے والے بڑے بڑے کرسی اسٹیج پر بیٹھتے ہیں یہ زیادہ خطرات
ہر زبان سے نکلی ہوئی بات کو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں میری ساری باتیں اللہ کے یہاں ریکارڈ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ میرے عمل اور کردار کو بھی واضح کریں کہ تو جو کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے ذرا اس بات کا سوال بھی تو کر کہ تو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جس چیز کا تو داعی ہے، وہ تیری اپنی عملی زندگی میں کہاں ہے؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس کلام پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اب جو کچھ بھی کہیں گے اگر وہ صرف سرسری بات ہے اور ہمارے سر کے اوپر سے چلی گئی اور ہماری عملی زندگی میں نہ آئے تو ہمارے لیے وہ بات مصیبت ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہزاروں لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت سے، ان کی محنت کی برکت سے بدلا اور سنت کے حاملین بنے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ وعظ و تقریر کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جنید بڑی باز کہتا ہے، لمبے لمبے باز کہتا ہے، دیر دیر تک باز کہتا ہے، لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے جو میرے دل پہ بیتتی ہے، جو میرے دل پہ گزرتی ہے۔ میرا دل یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذمہ داری تو ہے جس کو میں ادا کر رہا ہوں یہ باز کہنے کے بعد، لیکن میرا دل ایک بات پہ روتا ہے کہ جنید تمام باتوں کو تجھے اللہ کے سامنے ثابت کرنا، اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا جو تم نے کہی ہے تو اللہ کے سامنے کیا تم لے کر کے جائے گا، اور کس طرح اللہ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں یہ کہتا تھا لیکن میری زندگی میں تو یہ باتیں تھیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں لیکن فکر دیکھیے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے ہم سب کا ہی کہ کہنا سننا تو بہت ہوتا ہے، بڑی بڑی سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، ہزار لاکھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اجتماعات کیے جاتے ہیں، کسی کی نیت اور اشراق موصول نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، اللہ معاف کرے کسی کے دل کو ٹٹول کر ہم نہیں دیکھتے، لیکن جو ہماری صورت کے حال ہے جس طرح کہا جاتا ہے اس کا روشن عشیر تو عمل کریں گے نا، اگر عمل میں ہوتا تو پھر ہماری حالت ایسی تھوڑی ہونی تھی جو ہے۔ ہم سنتے بھی بہت کچھ ہیں، جانتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ سننے اور جاننے کے بعد وہ چیز عمل میں نہیں۔ اس لیے اگر ایک آدمی کم سنتا ہے، کم بولتا ہے لیکن زندگی میں عمل ہے، اللہ کے سکون ہے، اور اگر بہت سارا کہا، بہت سارا سنا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ چیز زندگی میں نہیں ہے تو یہ چیز اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا اس آدمی کے لیے سارا کہے۔ اس لیے کہ معراج کے سفر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کی سیر کرتے ہوئے جو مناظر دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کے جو مناظر دکھائے، اس میں ایک جماعت کو ایسا بھی دیکھا تھا کہ جس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، اس وقت کوئی آ کر کے کینچی کو تو چھوڑیے، ایک چھوٹا سا کی، معمولی چھوٹا سا کی لا کر کے میرے ہونٹ پہ ایسے لگائے تو کیا کہتی ہوگی؟ تصور کریں ذرا، اور وہاں کینچی آگ کی کینچی ہوگی، آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کترے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں تو کیا کہا تھا جبرائیل امین نے؟ آپ کی امت کے یہ مواعظ و خطباء ہیں کہ جو امت کو جو کہتے تو ہیں لیکن اس میں عمل نہیں۔ اس حد تک یاد رکھیے گا صرف علماء اور واعظین اس میں شامل نہیں ہیں، ہر وہ فرد جو کسی بات کی دعوت دے اور اگر خود اس کی زندگی میں نہیں اپنی وعید اس لیے بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنے بیٹے کو کسی کام کے گھر میں کرنے کا حکم دیتے، مثال کے طور پہ باپ کو کہتے بیٹے نماز پڑھیے، بیٹا یہ کام مت کیجیے، سگریٹ پینا، نشہ وغیرہ مت کیجیے، لیکن وہ باپ خود اس کام کو کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت دینے کا ایسا مت کیجیے خود کر کے اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو کہاں یہ چیزیں واضح ہونی؟ یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ میں ویسے بھی پیشہ ور مقرر ہوئی نہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، اللہ کرے کہ ہم آپ کو سمجھیں، عمل کے دائرے سے بیٹھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں گا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے چکے ہمارا سب کچھ قربان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کتنی محبت ہے آقا سے، ہمیں کتنا عشق ہے آقا سے، یہ ہمارا عمل بنا ہے۔ ہمیں اپنے آقا سے کتنی محبت ہے، یہ ہمارا کردار بنا ہے۔
لیکن مثال کے ذریعے سے چونکہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہے، یا لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہے جو حرام ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ ایسے عشق مجازی کے چکر لڑانے والے، جیسے وہ لڑکا اپنی معشوقہ سے کہے گا کہ فلاں جگہ آپ نے فلاں وقت میں پہنچنا ہے، تو گرمی سردی بارش اس چیز کو دیکھتے ہیں، مسئلہ دیکھتے ہیں، گاڑی میسر نہیں ہے تو پیدل چل کر کے جائے گا، کچھ بھی کرے گا لیکن پہنچے گا ضرور۔ کہ رات پوری جاگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ میں رات پوری جاگوں گا، کہاوت کی حد تک یہ بھی کہتے ہیں کہ میری محبت میں تو آسمان سے تارے بھی اڑ کے ملے کہتے ہیں، چونکہ عشق ہے وہ عشق عمل میں تبدیل ہو رہا ہے، عشق ہے تو عشق دعوے کی دلیل بھی دے رہا ہے کہ تو کہہ تو صحیح کہ تو جو کہے گی میں وہ کروں گا، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا۔ اور یہاں تک کہ بعض واقعات ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا عشق کامیاب نہیں ہو رہا ہے، معاشرے میں ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے دار ہمیں جینے نہیں دے رہے، تو بسا اوقات سننے میں نہیں آتا ہے، واقعات سننے میں کہ وہ خودکشی کر کے لوگ ایک ساتھ جان دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اس معنی میں تو اپنی محبت میں سچے ہوئے کہ اپنی جان تو دے دی، سب کچھ گوارا کر کے، لیکن عشق تو اگر بجا کے خراب ہوا، لیکن عشق کو ثابت تو کیا نہ اگر یہ اپنے آپ کا عشق کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی یہاں کھڑے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے عشق نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کہہ بھی نہیں سکتا، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں کہ کہیں عشق کی چنگاری سینے میں رہتی ہے، لیکن وہ عشق اس درجے کو نہیں پہنچا ہوتا ہے جو ہمیں عمل سے کرا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ عشق کیا ہوتا ہے، عشق کیسے ہوتا ہے، اور آقا کا عشق کرواتا کیا ہے، اللہ کی قسم آج سارے مسائل کی جڑ اور بنیاد صرف یہی چیز سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل سب کے سب مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آقا سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، آقا سے عشق ہوا کسے تھا، کہنے کی حد تک، سننے کی حد تک ہم سب کہتے ہیں، لیکن عمل میں جب تک وہ عشق تبدیل نہ ہو وہ عشق نہیں ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا قدردان بنائے، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی روح کو نور سے نور فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مثال سمجھیے گا، اسی صاحب نے چونکہ ایک گھنٹے کا کہا ہے، انشاءاللہ اس سے پہلے بات ختم ہو جائے گی، کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے، میرا آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے لوگ بہت بشاشت سے دیر تک نہیں بیٹھتے، اس لیے بہت لمبی چھوٹی بات نہیں ہو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رحم سے سمجھ میں آئیں، اس لیے آپ اطمینان رکھیں، لیکن آپ کو توجہ چاہوں، آپ اپنے ابا سے یوں کہیں کہ ابا جان مجھے بہت محبت ہے، لیکن آپ کے ابا بزرگ ہیں تو آپ ہنستے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، اور آپ کے دوسرے کمرے میں ان کی ہنسی کی آواز آتی ہے تو آپ کچھ ابا جان مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میرا سب کچھ آپ کی قربت، میرا سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، لیکن ابا میں آپ کے لیے کسی دوسرے گھر کا انتظام کرتا ہوں، کسی دوسری جگہ گھر کا انتظام کرتا ہوں، میں آپ کو وہاں چھوڑ کر کے آؤں گا، آپ کی وجہ سے مجھے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کو میں سو نہیں سکتا، میرے بچے نہیں سو سکتے، لہٰذا میں آپ کو وہاں چھوڑ کے آؤں گا، لیکن مجھے آپ سے بہت تو یہ اس کا وہاں اس مکان پہ آپ کو چھوڑنے جانا ہے، یہ کہنا کہ میں آپ کو وہاں چھوڑ کر کے آتا ہوں، یہ اس کی محبت کا دعویٰ اور یہ اس کا عمل دونوں میچ کرتے ہیں، آپ سے کریں گے ویسا وہ قسم کھا کر کے بھی کہنا ماں میں جان قربان کروں گا، لیکن بات آپ اس گھر میں تو کیا جان قربان کرے گا کہ جب تو اس سے آپ کی کھانسی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اپنے رات کی نیند کو ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے باپ کو دوسرے گھر میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو کس جھوٹے منہ سے کہتا ہے کہ تجھے اپنے باپ سے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے اپنے باپ سے تو یہ جھوٹا ہے کہ آپ نے سچا ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ یہ زبان سے نہ بھی کہتا کہ ابا مجھے آپ سے محبت ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن باپ کی کھانسی کو بھی برداشت کرتا، باپ کے لیے دوائی کا بھی انتظام کرتا، اور اس سے بڑھ کر کے رات کو باپ کے پاس کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے باپ کے پیر دباتا، باپ کے سر دباتا، اور پھر یہ زبان سے نہ بھی کہتا تب بھی یہ محبت میں سچا ہے۔ بس میں یہ اگر زبان سے نہ بھی کہتا تب بھی
اس لیے ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اپنے نبی سے محبت کیوں نہ ہو گئی؟ بھلا وہ دل دیا ہے جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو؟ وہ دل کہلانے کے قابل ہے بلکہ وہ ایمان بھی اس کا معتبر نہیں ہے۔ جس کے دل میں آقا کریم کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم کسی کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ کون کسی کے بارے میں چند چیزوں اور علامات کی روشنی میں کسی کو عاشق اور کسی کو مستحق ہے، ہم اس کی اجازت بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس کا ضابطہ اور اس کا قاعدہ وہ مقرر کرے کہ جو آقا نے مقرر کیا۔ عشق رسول کا وہ معیار مقرر ہوگا جو صحابہ کرام نے ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھایا، کہ صحابہ نے بتایا کہ اگر آقا سے عشق ہے تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں غفیر کو دیکھ کر کے، بڑی جماعت کو دیکھ کر کے، ہلے گلے کو دیکھ کر کے کوئی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر ہماری زندگی آقا کے طریقے پر ہے اور کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، ہم مطمئن کرنے چاہیے ہماری زندگی میں شریعت و سنت والی ہے، وہ عاشق ہے۔ اس سے کبھی اس بات کو دل میں نہ لائیں وہ بڑی جماعت ہے، بڑا جب میں غفیر ہے، ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کو انبیاء دیکھیں تو پھر انبیاء کو کبھی بھی پہنا نہ کر سکتے۔ صحیح بات ہے کہ بعض انبیاء دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کے ماننے والے دو شاہدہ بھی رہے، تو پھر کیا نبی نے محنت کرنا چھوڑ دی کہ ہمارے کو کوئی ایمان ہی نہیں لاتا، مانتا ہی نہیں ہماری کوئی بات؟ جن لوگوں کا یہ زعم اور گمان ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے غفیر ہے، ہمارے ساتھ بڑی جماعت ہے، لہٰذا ہم حق پر ہیں، یہ ان کا فاسد خیال ہے، غلط خیال ہے۔ لیکن ہمیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو معیار صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو آقا فرما کر دیں گے، ہمیشہ اپنے اعمال کو، معیار کو، کردار کو آقا کی اس کسوٹی پر رکھنے کی کوشش کیجیے جس کو آقا نے اپنی زبان سے فرمایا، ترکت فیکم الغیب، کہ میں تم پہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبی کی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے نبی کا طریقہ۔ یہ معیار ہے، جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر ہے وہ عاشق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ چاہے جتنی بڑی جماعت ہو پھر وہ فیصلہ نہیں کرے۔ معیار کتاب اللہ ہے، معیار سنت نبی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کوئی چیز معیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کو سنا دوں، پھر آگے بات چلاتا ہوں کہ ہمارے دل میں جتنی مرضی محبت ہوئے، ہم سب جتنے یہاں ہیں نا، پورے تلا منڈی کو، پورے راجوری کو، پورے کچھ راجوری کو، پورے جو کچھ بھی یہاں تک کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو جمع کر سکتے، ساری دنیا کے ایمان والے اس میں کس کو جمع کر دو؟ یعنی تابعین تک کی جماعت کو آپ ہیں، تابعین جن نے صحابی کو ایمان کی حالت
یہ عشق کے دعوے کرنے تو بہت آسان ہے، عمل میں لانا بہت مشکل ہے، لیکن جس کے عمل میں آ گئے اس کی زندگی کی اللہ تعالیٰ فخر فاقہ میں بھی گزرے گی نہ وہ بادشاہ بن کر کے گزرے گی۔ میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں جتنے اہل اللہ کے بندے اکابرین صحبت یافتہ اور علماء ربانیین گزرے ہیں، بظاہر ان کی فخر فاقہ والی زندگی، مجاہدے والی زندگی، لیکن کتاب و سنت والی زندگی رہی تو لوگوں کے دل پر بادشاہ کر دے گی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کا سنت پہ نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں تمہارے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں جب انہوں نے متربے ہوئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں اپنی جان مجھ سے زیادہ کیوں محبوب ہے؟ حضرت عمر نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل اب ہوا ہے۔ ایک طرف یہ دیکھیے اور ایک طرف حضرت عمر کی ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ایک اور پیغام دینا منصوب ہے۔ یہ میں نے کہا نا آپ سے ہمارے لیے معیار صرف اللہ کی کتاب اور نبی کا، اب آخری شریعت صرف کس کی شریعت ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے چند اوراق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ توریت کی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آسمانی کتاب، اس کے چند اوراق، چند صفحات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کے چند اوراق لے کر کے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ صحابہ اور بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے اس میں سے کچھ پڑھنا چاہا، کتاب میں سے جو آسمانی کتاب ہے توریت اس میں سے کچھ پڑھنا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے، اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے ہمارے سامنے بھی تو آقا کی شریعت ہے، ہمارے سامنے بھی تو آقا کی فراہمی موجود ہے، ہم بھی تو غور کریں نا کہ ہمارا اس میں کتنا عمل ہے۔ جبکہ آقا حالانکہ حضرت عمر کی منشا بالکل بھی یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے نبی کی کتاب یا نبی کے فراہمی کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہوں، بالکل بھی یہ منشا نہیں تھی، خالی یہ کہ توریت کے چند اوراق اس میں سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ عمر کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بنا چاہتے۔ سوچئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ضرور رعد انبیاء میں سے کبھی، اور آقا کریم کیا فرما رہے کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو لا وسعہ فی اتباعی، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر میری پیروی کے بغیر چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے کہ اعمال اور اقوال اور افعال پورے بھی اللہ کے نبی کی اتباع کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ زندہ ہوتے ہیں، اگر موجود ہو جائیں تو پھر آج کے اور بعد کے لوگوں کو کتنی اتباع کی ضرورت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال میں، اعمال میں اور اقوال میں۔ اور اس کو غور کریں تو کیا ہے؟ اعمال میں کیا اتباع ہے آقا، اقوال اور افعال میں کیا اتباع ہے آقا کی، اس میں بات کیا ہوگا؟ پہلے ایک اور بات سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتاب کے چند اوراق پڑھے جا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشاء نبی کو سمجھ کے بعد توبہ طائب ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہرگز ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن آقا نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی موقع دیا کہ نہیں تمہیں نہیں چلے گی شریعت کسی اور کی کتاب تمہیں پڑھنے کا اختیار بھی نہیں ہے، اب رہتی دنیا تک کے لیے ایک شریعت ہے اور ایک کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب اور میری شریعت، اس کے بغیر کسی راستے کو بھی چلو گے تو گمراہ ہی ہو۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے۔ اس منشا پر بھی ایک واقعہ سناتا ہوں، بات سمجھیے گا، اور یہ منشا کو سمجھ کے عمل کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو سچا عاشق ہوگا۔ اصل میں اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، ایک ہے نا باپ کہے کہ بیٹا ایسا